اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحم نہیں کرے گا جو لوگوں کو رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انسان کو خیرخواہ ہونا چاہیے، ہر مومن کو چاہیے خیرخواہ بنے۔ ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو خیرخواہ ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خیرخواہ بنیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ فرانس میں ایک لڑکی رہتی تھی، وہ کہیں جا رہی تھی تو اچانک ایک راستے میں اپنی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ تو جب گاڑی خراب ہوئی تو وہ پریشان ہو گئی بیچاری، اب کیا کرے، گاڑی خراب ہو گئی، کوئی سہارا نہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں۔ وہ اپنے الہی سے ایسے کوئی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مجھے ایسے کوئی سلوشن بتا جس کی وجہ سے میں اس پریشانی سے نجات پاؤں۔ جب اس لڑکی کے یہ دل اپنے خالص نیت سے جب یہ ارادہ کیا تو اچانک ایک گاڑی آئی اور اس نے سگنل دیا اور تو ہاتھ سے اشارہ کیا تو وہ گاڑی رک گئی۔ تو وہاں سے ایک نوجوان نکلا۔ جب وہاں سے ایک نوجوان نکلا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر پنچر ہو گیا تھا۔ تو اس لڑکے نے اس خاتون کی چہرہ دیکھا تو اس نے کہا یہ بیچاری پریشان ہو گئی، دھوپ میں بھی پسینہ پسینہ ہو گئی، تو ان کو کہا کہ چلو آپ جاؤ میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، میں اکیلا گاڑی ٹھیک کر دیتا ہوں۔ جب یہ کہا تو وہ خاتون اس گاڑی میں بیٹھ گئی، اس لڑکے کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو اس نے اکیلے یہ ٹائر پنچر ہوا، گاڑی ٹائر بدل دیا۔ تو اس وقت جب اس گاڑی میں بیٹھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی اے سی کی ہوا آنے لگی تب اس کے دماغ فریش ہوا۔ تو اس کے دماغ نے یہ سوچا کہ یا اللہ یہ جو میری مدد کر رہا ہے تو اس مدد کے بدلے میں اس کو کچھ دے دوں۔ تو اس نے یہ سوچا کہ چلو $5000 دے دیتا ہوں میں اس کو۔ جب اس نے گاڑی ٹھیک کر دیا اور اس کے پاس آیا اور آ کے بولا محترمہ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو گئی، تو اس نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میری گاڑی ٹھیک کی، چلو آپ کو اپنے پارٹ سے $5000 نکالا اور نکال کے اس کے ہاتھ میں رکھا، اس کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ لے لیجئے، آپ مجھے وہ اس پریشانی سے نجات دلائے۔ تو اس نے جو کہا اس بات کو بہت غور سے سنیے۔ اس نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور جب بھی میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ کیا کہا سن رہے آپ؟ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور جب بھی میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ جب یہ کہا تو اس لڑکی نے اس کی طرف دیکھا اور اس کی طرف اثر آ گئی، یار کتنا اچھا لڑکا ہے۔ تو جب اس نے یہ سوچا تو چلو وہ اپنے راستہ چلے گئی اور یہ اپنے راستہ، پیسہ نہیں لیا اس نے، اور وہ لڑکا اپنے راستہ چلے گیا اور یہ لڑکی اپنے راستہ چلے گئے۔ تو اچانک ایک دوسرے دن وہی لڑکی اپنی گاڑی لے کے نکلی تو اچانک راستے میں بھوک لگی تو آس پاس ہوٹل دیکھا، تو آس پاس ایک ہوٹل دکھائی دی، ہوٹل میں گئی اور جانے کے بعد اس وہاں کے چیئر پر بیٹھی اور اچانک دیکھا کہ ایک ویٹرس اس کی طرف آ رہی ہے۔ جب ویٹرس آ رہی تھی تو وہ دھیرے دھیرے چل کے آ رہی تھی کیونکہ وہ ویٹرس پریگننٹ تھی، حاملہ تھی۔ جب یہ حاملہ تھی تو وہ دھیرے دھیرے چل کے آ رہی تھی، کم سے کم 7-8 مہینہ ہو چکا تھا۔ جب اس کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ میں کیا مدد کر سکتی ہوں آپ کی؟ تو اس نے کہا مدد بعد میں کیجیے گا، پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ ابھی آپ پریگننسی کے حالت میں، ابھی آپ حاملہ ہے اور اس حال میں آپ کو ریسٹ کرنا چاہیے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میرے پتی مطلب میرے شوہر کی اتنی بڑی جاب نہیں ہے کہ میں زیادہ پیسے کما سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں $2-3 ہزار میں جمع کر دیتا ہوں اور آپ $2-3 ہزار جمع کر دیجئے، مل جل کے یہ آپریشن کرا لیں گے، ڈیلیوری کرا لیں گے، کیونکہ وہاں ہمارے یہاں جو ہسپتال ہے اس ہسپتال میں کم سے کم $5,000 لگتا ہے ایک لڑکی کی ڈیلیوری کرانے میں۔ تو اس $5,000 کے لیے ہم اس بچے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، اس کو وہی بات یاد آئی جو اس شخص نے کہا تھا، اس لڑکے نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور جب بھی میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ جب یہ بات اس لڑکی کے ذہن میں آئی تو اس نے کہا چلو میرے لیے یہ لے آؤ۔
تو جب یہ لے کے آئی اور بل کا وقت آیا تو اس نے اس کے ہاتھ میں بل تما دیا اور ایک ایکسٹرا کاغذ دیا، ایک خط لکھا، چٹھی لکھا، اور وہ چٹھی اس کے پاس دیا اور کہا کہ یہ لو آپ کا ٹپ، یہ لو آپ کا ٹپ اور یہ بل۔ تو اس نے کہا ایک شرط ہے اس ٹپ کا، یہ ٹپ آپ یہاں نہیں کھولو گے، گھر جا کے کھولو گے، یہ چٹھی تھی تو گھر جا کے کھولو گے۔ تو اس خاتون نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب وہ خاتون گھر گئی تو جانے کے بعد وہاں اس شوہر کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی تو اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آج تو مجھے ایک لڑکی نے ٹپ دی تھی، ایک خاتون نے ٹپ دی تھی، تو میں وہ ٹپ لے کے آتی ہوں۔ وہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ شوہر نے کہا چلو آپ لے کے آؤ وہ ٹپ۔ جب وہ ٹپ لے کے آئی تو آنے کے بعد اس چٹھی میں سے شوہر نے نکالا اور دیکھا کہ ایک چیک ہے جو $5000 کی ایک چیک پڑی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور جب بھی میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ یہی بات لکھا ہوا تھا۔ جب اس شوہر نے یہ بات دیکھی، یہ لکھا ہوا رائٹنگ دیکھا، تو اس کے آنکھ سے آنسو نکل پڑے، اور جب آنسو نکل پڑے تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ کیا ہوا؟ جب کیا ہوا کہا تو آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو کہاوت لکھی ہوئی ہے یہاں، یہ کہاوت میری ہے۔ میں نے ایک لڑکی کی مدد کی تھی ایک جگہ، اور اس لڑکی کو بتایا تھا کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اور جب بھی میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے بہت خوشی ملتی ہے۔ جب یہ بات کہا اس نے تو یہی بات کی مدد اس کے پاس واپس چلی آئی۔ دیکھیے اللہ کی کتنے بڑے شان ہے اللہ کی، کہ اس اللہ نے جس نے کسی کی مدد کی تھی کبھی، اسی مدد وہ دوبارہ گھوم پھر کے اس کے پاس واپس آ گئی، اور آخرت میں بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی بدلہ دے دیا گیا۔ اور جو انسان کسی کی خیر خواہی نہیں کرتا، بلائی نہیں کرتا، تو اس کی تو کوئی بدلہ نہیں، اس کی کوئی جزا نہیں۔ اور اگر کسی نے کسی کی بلائی کی، کسی نے کسی کی خدمت کی، یا کسی نے کسی کی خیر خواہی کی، اور اس خیر خواہی کے بدلے میں، اس احسان کے بدلے میں اور کوئی فدیہ چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا کوئی اجر نہیں دیں گے، دنیا میں اس کا فدیہ دے دیا گیا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خیر خواہ بنیں، اس لڑکے کے جیسے اس نے مدد کی تھی، اور وہی مدد اس کے پاس واپس گھوم پھر کے آ گئی۔ اسی لیے ہمیں چاہیے میرے دوستوں کہ ہم بھی مددگار بنیں، آپ بھی مددگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت بڑا مہربان ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحم نہیں کرے گا جو لوگوں کو رحم نہیں کرتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مددگار بنیں۔ اگر ہم مدد کرنے والے بنے تو اللہ ہماری مدد کرے گا، وہ بھی گھوم پھر کے دنیا میں بھی مدد کرے گا، آخرت میں بھی مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین مددگار بنائے، تاکہ آخرت میں اور دنیا میں اللہ کی مدد ہمیں مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔